چوہی محمد علی صاحب کے پاس ایک نوجوان آیا کہیں سے، تو مجھے ایسے کاغذ دکھایا، کہتے آج کوئی منڈا آیا سی ینگ لڑکا، اتنا بڑا شعر سنا کے چلا گیا۔ تو وہ میرے حافظے میں محفوظ تھا۔ کوئی 20 سال کے بعد، چوہی صاحب کی وفات کے بعد، پھر میری ہمارے دوست ہیں ایوب کو موقع، ان سے بات ہوتی تھی، تو میں نے ایک دن ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ دوست جو ہیں ان کی کتاب بھی چھپ چکی ہے اور اس میں یہ غزل ہے۔ تو چودھری صاحب کو وہ یہ شعر سنا کے گیا وہ بچہ، اور چودھری صاحب نے وہ لکھ کے رکھ لیا کہ مطلب آگے پروموٹ کیا اس کو، اور وہ ہمارے حافظے میں تازہ تھا۔ اس نے کہا کہ میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے، میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے کہ جیسے آنکھوں کا پانی پانی سے مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ پانی کے جو آنسوؤں کا پانی ہے اس کی بھی کیمیکل کمبینیشن وہی ہوتی ہے، H2O ہی ہوتا ہے وہ بھی، اور جس کے آپ جیسے آپ نہاتے ہیں اور چھٹے مارتے ہیں منہ پہ، وہ بھی وہ H2O ہی ہوتا ہے۔ لیکن میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے کہ جیسے آنکھوں کا پانی پانی سے مختلف ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ چیزوں کا شعور، اس کی تفہیم اور اس کی جو اس میں سے جو ہم کشید کرتے ہیں طاقت اپنے فیوچر کے لیے اور اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھ جائیں، تو پھر شاید یہ مسائل آپ کے لیے مشکل نہیں رہیں گے۔ میں کئی دفعہ رسا اپنا قابل اجمیری کے یہ شعر کوٹ کیے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جن چیزوں کو آپ مجاز کی بھول بھلائیوں تک محدود رہ کے اب ان کے ذائقوں سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں تو وہ کچھ اور ہی حقائق کا پتہ دیتے ہیں کہ حیرتوں کے سلسلے سوز نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جاں تک آ گئے، ہم تو دل تک چاہتے تھے تم تو جاں تک آ گئے، اور خود تمہیں چاک گریباں کا شعور آ جائے گا۔ یہ جو چاک گریبان احمدی آپ کو نظر آتے ہیں نا گل نوخیزیاں میں، خود تمہیں چاک گریباں کا شعور آ جائے گا، تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے۔ تو یہ ہے حضرت مسئلہ، ہمیں اگر سمجھنا ہے اور ہمارے اوپر بات کرنی ہے تو بقول علیم صاحب کے کہ میرے خواب چرانے والوں میرے دکھوں سے بھی گزرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب جس طرف جاتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور یہ جس کو آپ پی نٹ سمجھ کے جگہ جگہ تھیٹر لگا رہے ہیں نا اس وقت، اور اس میں ہر چیز کا جو لیبلنگ ہے وہ قادیانی اور قادیانیوں سے کرتے جا رہے ہیں، یہ تسلی رکھیں کہ اگر ہم کوئی خود ساختہ قسم کا اور کوئی کسی کے پیچھے لگ کے اور بس نعرے مار کے دھڑا اور ہجوم بن چکے ہوتے تو پھر آپ کی ان باتوں کا واقعی بڑا خوفناک مطلب تھا، لیکن ہمارا سلسلہ تو دوسرا ہے، ہمیں اس سے خوف آ نہیں سکتا، ہم اس خوف کی بنیاد پر سٹیپ بیک کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا یہ ہم سے، اور ہماری جو تسلی کی راہیں ہیں آپ کے ساتھ اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہوا ہوتا نا تو آپ اس وقت پتہ نہیں کون کون سی کاسالیسیوں کے پیچھے پڑے ہوتے، کس کس جگہ پہ جا کے تو آپ اپنے مذاکرات کی راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر بھی دیا ہوا ہے، استغنا بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے دینے کے انداز ہیں۔ جب تک اس نے مطلب اگر آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہمارا بچپن سے لے کے آج تک کا تجربہ ہے، وہ ضیاء کی جو بدترین آرڈیننس اور پکڑ دھکڑ اور جیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور ایک کلمہ پڑھنے پہ 7,000 کی گرفتاریاں، یہ جب سارا کچھ بھی ہو رہا تھا ہم اس وقت بھی تھے، ادھر ہی تھے، پاکستان میں ہی تھے، اور ہمارے ساتھ والے جو ہم عمروں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کے اندر جو تکلیفیں پہنچی ہیں اس کے بعد جو خبریں ملتی تھیں اس کے بعد وہ جمعے والے دن خطبہ دیکھ رہے ہوتے تھے، حضرت صاحب کا جی
وہ ایک نے تو کہہ ہی دیا, کہتا میں تو حضرت صاحب کے چہرے سے دیکھتا ہوں کہ اب اس پہ کیا کرنا ہے اور کیا غصہ آیا ہے حضور کو کہ نہیں آیا. احمدی دیکھتے ہیں کسی طرف اور وہ وہاں سے ان کو رہنمائی ملتی ہے اور وہ ان کو صبر بھی ملتا ہے, ان کو حوصلہ بھی ملتا ہے. چونکہ اب ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آج بات پھر لمبی ہو رہے گی. چوہی صاحب کے پاس ہمارے بہت سے ہم مکتب بھی اور باقی شہروں میں جب ہوتے تھے تو جو میرے دوست تھے احمدی غیر احمدی سارے ہی ملنے آ جاتے تھے. بہرحال ان کا ایک منصب تھا ادب اور فلسفے اور ایجوکیشن میں, بہرحال ایک بہت بڑا نام تھا, اور جب ملتے تھے تو اور پتہ چلتا تھا. تو ایک نوجوان جو خاصا لاؤڈ سپوکن اور بات بات پہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں یہ بات کرنے والی ہے کہ نہیں, تو چوہی صاحب سے ملنے آیا اور چوہی صاحب ویسے بھی نوجوانوں کو پورا کھلا ماحول دیتے تھے کہ وہ بات کریں, اپنا دل و دماغ جو ہے وہ اس کی سامنے رکھ سکیں. تو وہ باتیں کرتے کرتے, پہلی ملاقات تھی, ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا وہ نوجوان, تو کہتا ہے چوہی صاحب ایکچولی آئی لائک اینڈ لو مرزا طاہر احمد صاحب بٹ آئی ڈونٹ لائک احمدیت اور احمدیز ایز آئی لائک جماعت اسلامی بٹ آئی ڈونٹ لائک قاضی حسین احمد. اب اپنی طرف سے اس نے مطلب یہ کہہ دیا اور منہ دیکھ رہا ہے چوہی صاحب کا. تو چوہی صاحب نے بڑے تحمل سے کہا کہ بوتھ آف دیم ریپریزینٹ دا میجورٹی. اس کے بعد پھر اس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. جن کو سمجھ نہیں آتی وہ ہمارے اردو دان یا پاکستان میں بھی, کہ اس نے کہا کہ میں مرزا طاہر احمد صاحب کو تو پسند کرتا ہوں لیکن احمدیت کو نہیں, یا احمدیوں کو, جس طرح کہ مجھے جماعت اسلامی تو پسند ہے مگر قاضی حسین احمد پسند نہیں ہے. یہ اسی زمانے کی بات تھی. تو چوہی صاحب نے کہا کہ وہ دونوں جن کو آپ کہہ رہے ہو نا, قاضی حسین احمد اور مرزا طاہر احمد صاحب, وہ دونوں میجورٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اگر تم مرزا طاہر احمد صاحب کو پسند کرتے ہو تو ان کی میجورٹی قابل پسند ہے, ان پہ پیار آتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے جو اس نے جملہ گھڑ کے وہاں فلوٹ کیا تھا وہ اپنا جواب لے کے چلا گیا. بات یہ ہے کہ ہمیں نہ ہمارے منہ میں گھونگنیاں ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کمپلیکس ہے, اور کسی احمدی کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے. باقی وقت ہیں, تلک الایام نداولها بین الناس والی بات ہے. یہ ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے, وہ مبارک مصلح الدین مرحوم وہ اکثر شام کی نماز یا کسی وقت میں وہ یہ تلاوت کیا کرتے تھے. تو ہمیں اگر ہمارے اگر دل میں اور سینے میں ارتعاش آتا تھا تو یہ اس سے بھی آ جاتا تھا کہ ہاں یہ دن تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں, تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. آپ لوگوں نے اگر اصولی موقف پہ بات کرنی ہو, اصولی سٹینڈ اور فوٹنگ اور پیڈسٹل ڈیولپ کرنے ہیں معاشرے میں, سر آنکھوں پر. آپ میں بہت اچھا لکھنے والے بھی ہیں, آپ میں بہت اچھا بولنے والے بھی ہیں, بہت اچھا سمجھنے والے بھی ہیں اور سمجھانے والے بھی ہیں. اب ان لوگوں کی ذمہ داری اب ہماری خاطر نہیں, آپ لوگوں کو اپنی سروائیول کی خاطر اب باہر نکلنا ہوگا, کھل کے بات کرنی ہوگی, اور برے کو برا کہنا پڑے گا, برے کی ماں کو پوچھنا پڑے گا کہ انہوں جمیا کیوں سی. ایک